بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ اور آپ کی مجالس پر ہے۔ یہ آج اس کی قسط نمبر 54 ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا اور گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہم ایک حدیث مبارکہ سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے زبان کی کھیتیاں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال إنك لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس المرء الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله
وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ جل شأنہ آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اگر اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو تو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے پہلے حصے میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع الى آخر الآیہ۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو دین کی جڑ اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی جڑ اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد میں ہے۔ پھر فرمایا، میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکے رکھو۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم اپنی زبان کے ذریعے جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندھے منہ گرائیں گی۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، مذکورہ بالا حدیث جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اس میں اسلام کے ارکان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر رکن کی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت ہے۔ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر زبان کی حفاظت نہیں کی گئی تو زبان کے ذریعے سے آدمی کے تمام اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اپنی بات کو مال کی طرح محفوظ رکھو، جب خرچ کرنا ہو تو خوب دیکھ بھال کر اور خوب سوچ سمجھ کر خرچ کرو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس حدیث مبارکہ میں جہاں پانچوں ارکان اسلام
کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ زبان کی پکڑ کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر زبان قابو میں نہیں رہے گی اور زبان سے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے اور زبان سے غیبتیں کی جاتی رہیں گی، فتنہ پردازی کی جاتی رہے گی، لوگوں کی چغلیاں کی جائیں گی اور زبان کے ذریعے انتشار پیدا کیا جائے گا اور زبان کے ذریعے فتنہ کیا جائے گا، جو بھی خرابیاں زبان کے ذریعے ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا سخت مواخذہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی زبانوں کو اپنے ذکر میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 51ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 20 شعبان المعظم 545 ہجری بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی مجلس میں کہ اے لوگوں، میں تمہیں سرخ موت کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ سرخ موت ہے نفس اور خواہش اور عادت اور شیطان اور دنیا کی مخالفت کرنا اور مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا اور کل ما سوی اللہ کو چھوڑ دینا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ان سب احوال میں جہاد کرو اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے۔ اس کی قدرت کے اندازے پر اس سے مانگو، قدرت کے اعتبار سے مانگو، حکمت کے اعتبار سے نہیں۔ اس کے علم کی حیثیت پر سوال کرو، اپنے علم کی حیثیت سے نہیں۔ اپنے دلوں اور باطنوں کے ساتھ سوال کرو، چرب زبانی سے نہیں۔ تمہارا سوال تمہارے علم اور قدرت کے اندازے سے بڑھ کر ہو، اس کے سامنے تمام چیزوں سے مفلس ہو کر کھڑے ہو، اس پر نہ عامل و حاکم بنو، نہ اس پر اپنی اوقات دکھاؤ اور نہ عقل مندی کے جوہر دکھاؤ، اور نہیں اپنی ناقص تدبیروں سے اس کی تدبیر کے خلاف کرو۔ اے میرے عزیزوں، جاہلوں کی طرف مائل نہ ہو، جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ بندہ جاہل ہے، خواہ کیسا ہی علم کا حافظ ہو اور اس کا مفہوم جاننے والا ہو۔ علم سیکھ کر اس پر عمل نہ کرنا تجھے خلقت کی طرف لوٹاتا ہے، اور علم سیکھ کر اس پر عمل کرنا تجھے خالق کی طرف لے جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت کرتا ہے اور باطن سے خبردار کرتا ہے، ظاہری آرائش سے باز رکھتا ہے اور باطن کی زیبائش کا الہام کرتا ہے۔ اب تیرا ولی و کارساز اللہ تعالی ہو جائے گا، کیونکہ اب تو اس لائق ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوں کا والی ہے اللہ، ان کے ظاہر اور باطن کا والی ہے، حکمت کے ہاتھوں سے ان کے ظاہر کی اور علم کے ہاتھوں سے باطن کی تربیت کرتا ہے۔
وہ نہ تو اللہ کے غیر سے خوف کرتے ہیں اور نہ اس سے کچھ امید رکھتے ہیں۔ ان کا سب لین دین اللہ سے اور اس کے راستے میں ہوتا ہے۔ وہ غیر سے وحشت کرتے ہیں جبکہ رب سے مانوس رہتے ہیں اور اسی سے سکون پاتے ہیں۔ یہ آخری دور ہے، اس میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ نبوت کا دور دور چلا گیا، یہ زمانہ نفاق اور فتور کا زمانہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے منافق، تو مخلوق اور دنیا کا بندہ ہے، ان کے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اور اپنی طرف اللہ کی توجہ اور نظر کو بھلا دیا ہے۔ بظاہر تیرے عمل آخرت کے لیے ہیں، جبکہ تیرا ہر عمل اور ارادہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزین العبد بعمل للآخرہ وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات باسمه ونسبه انی اعرفکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب بندہ اپنے عمل کو آخرت کے لیے آرائش کرتا ہے اور اس کا مقصود اور ارادہ آخرت نہیں ہوتا تو اس کے نام و نسب کے ساتھ آسمانوں پر لعنت کی جاتی ہے۔ اے منافقوں، میں تمہیں شریعت و طریقت کے طریقوں سے پہچانتا ہوں، لیکن اللہ کی عیب پوشی کے باعث تمہاری پردہ داری کرتا ہوں۔ تجھ پر افسوس، تجھے کچھ حیا نہیں ہے، تیرے اعضاء گناہوں اور ظاہری نجاستوں سے پاک نہیں ہیں، جبکہ تجھے باطن کی طہارت کا دعویٰ ہے۔ ابھی تو دل ٹھیک طرح سے پاک نہیں ہوا، باطن کیسے پاک ہو گیا؟ خلقت کے ساتھ تیرا ادب کا طریقہ نہیں، جبکہ تجھے خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ ہے۔ معلم تجھ سے راضی نہیں ہوا اور نہ تو نے اس کا ادب کیا، نہ اس کے حکموں کو بجا لایا، اور تو منبر پر بیٹھ کر صدر بن گیا، وعظ شروع کر دیا۔ تجھے وعظ کہنا جائز نہیں جب تک کہ تو توحید کے پاؤں پر کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اپنی ہستی کی خودی سے کنارہ کش ہو کر لطف کی گود میں بیٹھ جائے اور انس کے بازو تلے چھپ جائے اور اخلاص کا دانہ چگنے لگے اور مشاہدہ الہی کا پانی پیے۔ اسی حال پر قائم رہے یہاں تک کہ تو شاہی مرغ بن جائے۔ اس مقام پر تو مرغوں کا نگراں بن جائے گا اور ان پر دانے کا ایثار کر کے اذان دے کر لوگوں کو رات دن ہوشیار کرنے والا بن جائے گا اور انہیں اطاعت الہی کے لیے بیدار کرتا رہے گا۔ اے جاہل، تو دفتر کو اپنے ہاتھ سے پھینک دے اور سر کے بل آ کر میرے پاس ادب سے بیٹھ جا۔ علم مردان خدا کی زبانوں سے حاصل ہوتا ہے، دفتروں سے نہیں۔ علم حال سے حاصل ہوتا ہے، قال سے نہیں۔ ان سے ملتا ہے جو اپنے وجود اور سب خلقت سے فانی اور اللہ سے باقی ہوں۔ ولایت کا دار و مدار تیری فنا کے اوپر ہے، تو اپنے آپ سے اور مخلوق سے فنا ہو کر اللہ کے ساتھ
وجود حاصل کر، غیر سے فنا ہو کر اللہ کے ساتھ اسی کے لیے زندگی کر، اللہ کے ان خادموں کی صحبت میں رہ جو اس کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتے، فرمان الہی پر عمل کرنا، نہیں سے باز رہنا اور تقدیر میں اللہ کی موافقت کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ اپنے آپ میں اللہ کے فعل اور ارادے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اپنے اور پرائے کے بارے میں اللہ سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں، نہ انہیں کم یا زیادہ اور گھٹیا اور بڑھیا کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کی خدمت سے منہ موڑ کر نفس کی خواہشیں، حرصیں اور غرضیں نہ پوری کر۔ اولیاء اللہ خلقت سے کسی ضرورت کے بغیر رکھ رکھاؤ سے طلب کرتے ہیں، انہیں ذاتی طور پر کوئی حاجت نہیں، بلکہ اللہ انہیں مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے الہام فرما دیتا ہے۔ نفس کی پیروی سے نہیں، مجبوراً طلب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس مطمئن ہو گیا ہے، دنیا سے متعلق ان کا کوئی ارادہ یا شہوت نہیں۔ تیرا گمان ہے کہ ان کا نفس تیرے نفس جیسا جاہل ہے، جس نے تجھے صرف اپنی خدمت اور اپنے ارادے اور اپنی حرص کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اگر تجھے کچھ عقل ہوتی تو نفس کی خدمت سے منہ پھیر لیتا اور اپنے رب کی خدمت میں لگ جاتا۔ نفس تیرا دشمن ہے، اسے جواب دینے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کی بات کو دیوار پر مار دے، اس کی بات ایسے سن جیسے کسی دیوانے بے عقل کی بات سنی جاتی ہے، نہ اس کی بات کی طرف اور نہ اس کی شہوتوں اور لذتوں اور خواہشوں کی طلب کے لیے توجہ کر۔ نفس کی بات ماننے میں اس کی اور تیری ہلاکت ہے، تیری اور تیرے نفس کی بہتری اس کے خلاف کرنے میں ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں نفس کو ہر جگہ سے رزق ملتا ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے متکبر ہو جاتا ہے تو رزق کے اسباب نہیں رہتے، بند کر دی جاتے ہیں۔ وہ طرح طرح کی تکلیفوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس سے تیری اور اس کی ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے، اور نفس دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ جس کا نفس فرما بردار اور قناعت کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ رضا الہی سے اپنے نصیب کا رزق پا لیتا ہے۔ یوں کوئی تکلیف اٹھائے بغیر ما سوی اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے، دنیا اور اس کی فضولیات اور مشقتوں سے سکون پا لیتا ہے، اپنے فرائض کو خوش دلی سے ادا کرتا رہتا ہے۔ آگے چل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دولت والو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ورنہ وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ شکر سے نعمت کے پر تراش دے، ورنہ تیرے پاس سے اڑ جائے گی۔ جو اپنے رب کے ہاں مرا ہوا ہے وہ مردہ ہے، خواہ دنیا والوں کے لیے وہ زندہ ہو۔ اسے زندگی سے کیا لینا دینا جب وہ اسے شہوتوں، لذتوں
اور نفسانی خواہشات کے حاصل کرنے میں صرف کرے گا۔ ایسا بندہ ظاہری طور پر زندہ اور باطنی طور پر مردہ ہے۔ اللہم احینا بک وامتنا عن غیرک، الہی ہمیں اپنے ساتھ زندہ رکھ اور غیر کے ساتھ مردہ رکھ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر کے بوڑھے، عادت کے بچے، تو کب تک بیچنے کی عادت سے دنیا کی فضولیات کے لیے بھاگتا رہے گا؟ تو نے دنیا کی طلب کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ تیری طلب وہ ہے جو تجھے پریشان کر کے رکھ دے؟ چنانچہ تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں ڈور ہے۔ اگر تیری ڈور دنیا کے ہاتھ میں ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے۔ اگر تیری ڈور آخرت کے ہاتھ میں ہے تو تو آخرت کا بندہ ہے۔ اگر تیری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تو اللہ کا بندہ ہے۔ اگر تیری ڈور نفس کے ہاتھ میں ہے تو تو نفس کا بندہ ہے۔ اگر تیری ڈور خواہش کے ہاتھ میں ہے تو تو خواہش کا بندہ ہے۔ اگر تیری ڈور مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو تو مخلوق کا بندہ ہے۔ اب خود ہی دیکھ لے کہ تیری ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ تم میں سے زیادہ تر دنیا کے طالب ہیں اور چند ایک آخرت کی تمنا رکھتے ہیں، اور دنیا و آخرت کے مالک کے چاہنے والے شاذ و نادر ہیں، بہت کم ہیں۔ تو بڑے ادب سے انہی کی صحبت اختیار کر، نہ ان سے جھگڑا کر، نہ ان سے منہ موڑ، ان کے ساتھ گستاخی نہ کر، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اے لوگو عقل کرو، تم اپنے عملوں سے اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ اس کے ہاں تمہارے اعمال کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے۔ اپنی خلوتوں اور جلوتوں، اپنی تنہائیوں اور اپنی محفلوں میں اور سب احوال میں اخلاص سے کام لو۔ اخلاص سے کام لوگے تو کوئی مقام مل جائے گا۔ صدق اور اخلاص اور خوف خدا ایسے خزانے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ اللہ ہی سے امید رکھو اور سب احوال میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ ایمان کو قائم رکھو، وہ تجھے اولیاء اللہ سے ملوا دے گا۔ جب تو ان میں سے کسی سے ملے تو اپنا بازو ان کے سامنے جھکا دے اور اپنا حال اس کے حوالے کر دے۔ اس سے کوئی جھگڑا نہ کر، خاموش رہ اور اپنی بے ادبی سے اسے دکھ نہ پہنچا۔ جس بات کا علم نہ ہو اس میں خاموشی بہتر ہے، اور جسے تو نہیں جانتا اس کو تسلیم کرنا ہی اسلام ہے۔ اے کمزور ایمان والو، نہ تمہارے پاس دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس کی وجہ تیری اللہ کے حضور میں گستاخی اور اولیاء اللہ اور ابدال پر تہمت لگانا ہے، جو کہ نبیوں کے قائم مقام ہیں۔ انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو نبیوں اور صدیقوں کو عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اعمال اور علوم ان کے حوالے کیے، انہیں ان کے نفسوں اور خواہشوں سے فنا کیا اور اپنے ساتھ
وجود عنایت فرمایا، انہیں اپنے ہاں جگہ عطا فرمائی، ان کے دلوں کو ما سوی اللہ سے پاک کیا۔ دنیا و آخرت اور ساری خلقت ان کی دست رسم ہے، انہیں اپنی قدرت دکھائی، اپنا حکم اور علم سکھایا، انہیں اپنی طاقت و قوت مرحمت فرمائی، انہیں خدائی قوت حاصل ہے، ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ گناہ سے بچنے کی اور نہ نیکی کی طاقت مگر اللہ بزرگ اور برتر ساتھ ہے، کہنا درست ہے۔ وہ اس قول پر پورا اترے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی طاقت اور خلقت کی تمام قوتیں فنا کر دیں اور اللہ کی قوت سے مدد حاصل کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ان لم تفعل بی ما ارید فصبرنی علی ما ترید، الہی میں جو چاہتا ہوں اگر تو وہ نہ کرے تو تو مجھے اس پر صبر کرنے والا بنا دے جو تو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقدیر الہی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے دور رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا باسط العطايا، یا دافع البلايا، یا موجود عند الشدائد، یا رزاق برحمتك یا ارحم الراحمین، ربنا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اللهم بارك لنا في ایماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔